ناظرین اور میرے تمام اس چینل کو دیکھنے والے، آج میرا من کر رہا ہے کہ میں بات کروں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے کلوڈ برسٹ جو ہوتا ہے، بادل جو پھٹتے ہیں وہ کیوں پھٹتے ہیں اور ان کا سائنٹیفکلی کیا کارن ہوتا ہے اور حکومت کی اس پہ کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اور لوگوں کو اجاگر کرنا کتنا اہم ہے وہ رہتا ہے اس سلسلے میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ ایک نیچرل فینامنا ہے بادلوں کے پھٹنے کا۔ سائنٹیفکلی یہ ہوتا ہے کہ جب گرم ہوائیں اپنے ساتھ نمی کو لیے ہوئے پہاڑوں سے گزرتی ہیں تو وہاں ٹھنڈی ہو کر، خاص کر کے ہمالیین ریجن میں، وہاں ٹھنڈی ہو کر یہ بادلوں کی طے جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتی ہیں، بادل بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جتنی یہ گرم ہوا اوپر جائے گی اونچائی پہ ان کو تیز ہواؤں کا ہے وہ سامنا ہوتا ہے۔ اور یہ جو بادل اوپر بنتے ہیں، ان بادلوں میں کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے پانی کے قطرے موجود ہوتے ہیں اور یہ جو تیز ہوائیں ہیں یہ پانی کے قطروں کو کچھ دیر تک روک کر رکھتی ہیں اور انہی بادلوں کے بیچ میں ہی سما کے رکھتی ہیں۔ لیکن جب یہ تیز ہوائیں اپنی طاقت کو کم کر دیتی ہیں، کیونکہ ہوا کی پاورز کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ ایک نیچرل فینامنا ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی عوام الناس اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر یہ تیز ہوائیں ان کو بادلوں کو ود واٹر ڈراپلیٹس جو پانی کے قطرے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہاں یہ سما کے رکھتے ہیں کچھ دیر تک، لیکن جب ان کی پاور کم ہو جاتی ہے، جب ان کی جو ہے ونڈ پاور کم ہو جاتی ہے، تو تب یہ کیا کرتے ہیں کہ سارے کے سارے بادل ایک چھوٹے سے علاقے میں، ایک چھوٹے سے ایریے میں جو ہے وہ برس پڑتے ہیں اور تقریباً 100 ملی میٹر جو ہے کی رفتار سے جو ہے وہ یہ وہاں پر جو ہے برستے ہیں اور بادل پھٹنے کے بعد جو کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص ایریا جو ہے وہی اس کی زد میں آتا ہے۔ اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ویدر اپڈیٹ کرتی رہی عوام الناس کو تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ خاص کر کے فلڈ ایریا میں ہمیں مکان نہیں بنانا چاہیے اور ساتھ میں سلوپ ریجنز میں جہاں پر درخت نہ ہوں اور ننگے پہاڑ ہوں، ننگے پربت ہوں، وہاں پہ اپنا مکان ہمیں نہیں بنانا چاہیے تاکہ بادلوں کے پھٹنے سے جو ہے وہ بادلوں کا جو دریا ہے وہ ہمیں اپنے گھیراؤ میں نہ لے لے۔ تو بہرحال میں اس لحاظ سے یہ بھی بولوں گا کہ اویئرنیس بہت ضروری ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کو خود سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بادل پھٹنا ایک نیچرل فینامنا ہے اور اس سے ہمارا زور کچھ نہیں ہے، اس پہ عوام الناس کا کچھ زور نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں خود فرمایا ہے اللہ پاک نے کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے، اور وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور بارش کب ہوگی، کس مقدار میں ہوگی، کس رفتار میں ہوگی، بارش رحمت والی ہوگی یا یہ عذاب والی ہوگی، کس قسم کی ہوگی، یہ علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور ماں کے رحم میں کیا ہے، اور یہ سب جو ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ وہی جانتا ہے، اللہ کی ذات ہی جانتی ہے کہ موت کس شخص کو زمین کے کس حصے پہ آئے گی، موت کس شخص کو زمین کے کس حصے پہ آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری پیدائش کسی علاقے میں ہوتی ہے اور ہماری موت کسی علاقے میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ہمیں پیدائش کے ٹائم یا زندگی کے دوسرے موقعوں کے پر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہماری موت وہاں ہونی ہے۔ تو موت کا علم کس شخص نے کس مقام پہ مرنا ہے یہ علم اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی یہ علم اللہ کو ہے، کس مقدار میں ہوگی، کس قسم کی ہوگی یہ علم اللہ کو ہے۔ بہرحال
روڈ پر سے ہماری ڈسٹرکٹ پونچھ کے اندر جو جانی اور مالی نقصان ہوا ہے وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو آبا و اجداد ہیں جو ان کے عزیز و اقارب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ صبر عطا فرمائے، اور ہم سب ان کی اس غم میں جو ہے وہ قیامت تک جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں ہم شریک رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔